الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا، غموں کو اپنے رب کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے ان پر صبر کرنے کی عادت اس کی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے دل میں صدمہ آیا، یہ اس کو برداشت کر لیتا ہے تو اس پر بھی نیکی اور اجر ثواب حاصل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ چراغ گل ہو گیا تو آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا عائشہ، اس پر بھی بندے کو چراغ گل ہو جانے پہ بھی صدمہ ہے، تکلیف ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے ہر چیز پر فرمایا، اگر ایک انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنے سیدھی جیب میں پیسہ رکھتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس نے الٹی جیب میں رکھ لیا اور اب ایک دم بے دہانی میں سیدھے جیب میں سیدھا ہاتھ گیا، اب پیسے نہیں ملے تو پریشان ہوا ایک دم۔ جو کہتے ہیں اس کے دل میں یہ صدمہ ایک دم آیا نا، اس پر بھی اللہ اس کو اجر ثواب دیتے ہیں۔ پھر بھلے کچھ دیر بعد اس کو الٹی جیب سے پیسے مل گئے، لیکن جو ایک دم اس کو خیال آیا نا، ارے میرے پیسے کہاں چلے گئے، تو یہ جو تکلیف آئی، اتنی معمولی سی بھی تکلیف، تو جو صحابہ نے تکالیف برداشت کی اس کا کیا عالم ہے۔ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا عجیب اور خطرناک واقعہ ہے، جو ابو جہل جیسا ظالم شخص، کہتے ہیں پوری کائنات میں، دنیا میں کسی نے اتنا خطرناک ظلم، جتنے بڑے سے بڑا ظالم قہار جبار ہو، اس نے ایسا ظلم کرنے کا کبھی نہیں سوچا جیسا ابو جہل نے سوچا تھا، اور اس نے کر کے دکھا دیا عملا، کہ دو خطرناک جو ہے اونٹ سرکش وہ منگوائے، اور بی بی صفیہ کی ایک ٹانگ پہ ایک رسہ باندھا اور ایک سرکش اونٹ کے گلے میں ڈالا، اور دوسری ٹانگ میں باندھ کے دوسرے سرکش اونٹ کے گلے میں ڈالا، اور دونوں کو مخالف سمت میں پکڑوایا، لوگوں سے کہا جب میں کہوں تو ان کو چھوڑنا، ڈنڈے برسانا ان پہ، دونوں مخالف سمت میں بھاگے، اور یہی کیا اس نے، اور بیچ میں ظالم جو ہے نیزہ لے کے کھڑا تھا۔ جب وہ اونٹ سرکش بھاگے تو اس نے شرمگاہ پہ نیزہ مارا، کہتے ہیں دو ٹکڑے ہو گئے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ایسی خطرناک سختیاں جو برداشت کر گئے، تبھی تو ان کو اللہ نے دنیا میں ہی ان کے جنت کے مقامات دکھا دیا۔ ہم مسلمان تھوڑی سی تکلیف اور بیماری پریشانی آتی ہے اور تل ملا اٹھتے ہیں، برداشت ہی نہیں، کیونکہ برداشت نہ کرنے سے اور گلہ کر دینے سے آپ کی تکلیف تو کم نہیں ہوتی، لیکن ثواب اجر سے محروم ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ بعض دفعہ انسان خود ہی تکلیف مانگتا ہے، اللہ سے خود دعا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ پانی نصیب فرما، ان کے ہاتھوں سے مجھے پانی پینے کا شرف حاصل ہو۔ اب اس کی نیکیاں تو ایسی ہوتی نہیں، اللہ دعا قبول کرتا ہے، جب دعا قبول کر لیتے ہیں تو اب اللہ اس کو دینا بھی چاہتے ہیں وہ چیز، اب کیسے دیں؟ تو اس کے راستے یہ ہیں کہ اللہ تکلیف ڈالتے ہیں، اگر یہ تکلیف پہ برداشت کر جائے تو اللہ وہ مقام دے دیتے ہیں، اور اگر برداشت نہیں کرے اور تل ملا اٹھے اور
کلمات ایسے استعمال کر لے جو ناشکری کے ہوتے ہیں تو بس پھر یہ کیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر 17 بیان کیا جائے گا. تمام حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.